الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستو، آج علم کی تعلق سے علم کی فضیلت، اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں کرنی ہے۔ کافی دنوں کے بعد آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا موقع ملا۔ اس دوران میرا امتحان جاری و ساری تھا، بعد میں نے سوچا کہ علم کی اہمیت، اس کا افادیت کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں رکھی جائے۔ دوستو، ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی اور حدیث شریف رکھا، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ علم کا حصول، علم حاصل کرنا ہر مومن کے لیے فرض ہے۔ دوستو، اس علم سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے ہمیں حلال و حرام کی تمیز ہو، جائز و ناجائز کا فرق ہو، صحیح و غلط کا ہم امتیاز کر سکے۔ دوستو، ہمیں یہ بات ذہن نشی رکھنی چاہیے، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ والدین کی سب سے اولین ذمہ داری اپنے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے۔ یہ والدین گارجین کے لیے دینی و اخلاقی دونوں فریضہ ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، کوشچن ہوگا۔ یہ سوال ہوگا کہ تمہیں اولاد کی صورت میں ایک نعمت بخشی گئی، اس کا کتنا خیال رکھا، تم نے اس کا امانت جو ہم نے عطا کیا اس کو کتنا نبھایا، کتنا سر انجام تک پہنچایا۔ دوستو، اور ساتھ ہی ساتھ ہر اولاد سے یہ کوشچن، یہ سوال ہوگا برگاہ خدا بندی میں، کل جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اولاد سے بھی پوچھ ہوگی، اولاد سے بھی پوچھا جائے گا تم راہ راست پہ کیوں نہیں چل سکے، تم صراط مستقیم پر صحیح راستے پہ کیوں نہیں چل سکے۔ دوستو، گارجین، پیرنٹس، والدین سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی، اور مزید اولاد سے پوچھ ہوگی کہ تم صحیح راستے پہ کیوں نہ چل سکے، تم نے فرائض کی پابندی کیوں نہیں کی، واجبات سے کیوں منہ موڑا، اخلاق سے کیوں نہ آشنا رہا۔ دوستو، اس وقت اولاد بچے کیا جواب دیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بیان کر دیا ہے۔ دوستو، اس وقت اولاد کہے گی قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ اس وقت اولاد کہے گی قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ تو اس وقت اولاد کہے گی کہ ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں گمراہی کر دیا، پروردگار ہم سے دوگانا، یعنی ہم سے مزید زیادہ، ہم سے دوگنا عذاب دے اور ان پر خوب خوب لعنت برسا۔ یا اولاد کہے گی کہ اگر یہ ہمارے ماں باپ، انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کی ذمہ داری فریضہ نبھائی ہوتی، تعلیم و تربیت کا صحیح نظم کیا ہوتا، ہم راہ راست سے نہیں بھٹکتے، ہم صراط مستقیم سے نہیں بھٹکتے، ہم رشد و ہدایت کے راہ پہ گامزن رہتے، ہم تقوی و طہارت کی روشنی اختیار کیے رہتے، تو بچے کہیں گے کہ ہمارے گمراہی کے سبب، ہمارے آج گمراہی کا وجہ ہمارے یہ گارجین، ہمارے یہ ماں باپ ہیں۔ اس لیے دوستو، ہمارے آقا محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز سکھلاؤ، اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پہ اس کی پٹائی کرو۔ دوستو، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو گارجین، ہمارے جو پیرنٹس، ہمارے جو والدین ہیں، کیا اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ اگر ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس پہ آپ توجہ دیں، اور عزت کو انجام نہیں دے پا رہے ہوں۔ دوستو، اس آیت پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل۔ اس وقت انہی کے بچے کہیں گے نے اپنے بڑے بزرگوں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن بچے کہیں گے ربنا آتنا ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، پروردگار انہیں تو ہم سے دوگنا عذاب عطا کر، ہم سے دوگنا عذاب دے، ان پہ خوب خوب لعنت برسا۔ دوستو، آج اپنے بچوں سے ہم کتنے محبت کرتے ہیں، اس کی تعلیم کے لیے کہ ہمارا بچے کا فیوچر، مستقبل کیسے اچھا بن جائے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو، اس کے لیے ہم کتنی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ حلال حرام کا تمیز نہیں کرتے، اس کے لیے مال جمع کرتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، جو ہمارے ابدی اور سرمدی اور ہمارا جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کیا اس کے لیے ہم فکر کرتے ہیں یا نہیں؟ جو اصل کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ تمہیں پورا بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا، بے شک جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا
وادخل الجنہ، اور جس کا داخلہ جنت میں ہو گیا فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہوا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو دوستو ہمیں یہاں پہ غور کرنے چاہیے کہ کیا ہم اپنے فریضہ جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کیا ہم اس کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں دے رہے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مقدس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ہم اس پر غور کریں۔ دوستو جب ہم اس پر غور کریں گے تو ہم اپنے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں گے، جو ہم پہ فریضہ ہمارا عائد ہوتی ہے ہم اس کو ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ دوستو تعالیٰ کا نہایت فضل و کرم ہے کہ میری والدہ پوری زندگی اپنے فریضہ کو انجام دینے میں حتی الامکان کوشش کرتی رہیں۔ میرے پیارے دوستو، والدہ کی وفات اور والدہ کے اس دنیا سے چلے جانا تقریباً آج 100 دن کچھ ایام ہو چکے ہیں، لیکن دوستو والدہ کی زندگی کے کچھ ایام جب یاد آتے ہیں تو آنکھ اشک بار ہو جاتے ہیں، لیکن دوستو کچھ دیر سوچنے کے بعد ذرا خوشی ملتی ہے۔ تو دوستو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کو ہر شخص کو چھوڑنا ہے، سب کے لیے ایک وقت متعین ہے کہ سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ لیکن دوستو جیسا کہ میں نے قرآن کا آیت تلاوت کی کہ اس کے ماتحتوں سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے فریضہ نبھایا یا نہیں نبھایا، تو بچے کہیں گے، اولاد کہے گی کہ باری تعالیٰ ہمارے والدین نے ہمیں صحیح راستے کا رہنمائی نہیں کی۔ دوستو یہ جب بات سمجھ میں آتی ہے اور قرآن مقدس میں ایسے بے شمار آیات موجود ہیں والدین کو اس کی ذمہ داری کو دکھایا گیا ہے کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ دوستو جب ان سب آیات پہ ہمارے آنکھیں پڑتی ہیں، جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں اور فکر کرتا ہوں تو کچھ خوشی ملتی ہے۔ خوشی اس بات کی کہ میری والدہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے فرمان جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جیسا کہ رمضان کے روزے جو کہ فرض ہیں اور 24 گھنٹے کی 5 گانہ نماز، 5 وقت کی نماز، یہ جو کہ فرض ہے، اس کے لیے والدہ کافی سخت رہا کرتی تھی۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے کہ فجر کی نماز میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی سستی کیا کرتا تھا۔ دوستو سستی کے دوران والدہ سخت غصہ ہو جایا کرتی تھی اور ڈانٹا کرتی تھی۔ جس دن کوئی وجہ سے یا بغیر کسی وجہ کی نماز فوت ہو جاتا اس دن تو گھر میں کوئی خیر نہیں، گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا۔ دوستو یہی وہ چیزیں ہیں جن کو آج والدہ کے غیر موجودگی میں سوچ کر یاد کر کے دل کو کچھ خوشی ملتی ہے۔ دوستو یہ سب چیزیں ہیں ایک گارجین، ایک پیرنٹس، ایک والدہ والدین کو ہونی چاہیے، اپنے اولاد کی تئیں فکر مندی ہونی چاہیے۔ دنیا کی فکر کے لیے دنیا جو چند روزہ ہے اس کے کامیابی کے لیے کہ ہمارے بچے کے فیوچر مستقبل کیسے اچھا ہو جائے، گارجین پیرنٹس کیسے جتن کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، لیکن ایسا دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے کہ دین کے خاطر جو کہ ابدی و سربدی زندگی ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے کہ ہمارا بچے کیسے صراط مستقیم پر چلنے والے، سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائے، اس کی فکر کو لے کر سماج معاشرے میں بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بہت کم لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن دوستو آج والدہ میری نہیں ہے، ان کی غیر موجودگی میں ان کی تعریف کر سکتا ہوں۔ زندگی میں تو کبھی کہنے کو موقع ہی نہیں ملا کہ انہوں نے بخوبی اپنے فریضہ کو نبھایا۔ یہاں تک کہ جو آخری وقت تھا اس وقت تک اپنے چھوٹے بچے یعنی میرا چھوٹا بھائی رمضان مبارک کی قضا روزہ اس کا باقی تھا تو اس کو رکھوایا اور اسی مرض الموت میں آپ اس دنیا کو الوداع کہا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔